نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 24 ہے، مصر کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا آخری وقت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گزرا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت ہے، اس وصیت کے اندر پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، یوسف سے کہا دیکھ میرا موت کا وقت قریباً پہنچا ہے، لیکن اب بھی خدا تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے تیرے آباء و اجداد کے ملک واپس لوٹائے گا۔ میں نے تیرے بھائی کو جو حصہ دیا، اس سے کہیں بڑھ کر کوئی دوسری چیز میں نے تجھے دی ہے۔ میں نے اموریوں سے جس پہاڑ کو جیتا ہے وہ تجھے دیتا ہوں، اور کہا کہ میں نے اس پہاڑ کو ان سے تلواروں اور تیروں سے لڑتے ہوئے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی پہاڑ دے رہے ہیں، جو پہاڑ انہوں نے میسوپوٹامیہ میں حاصل کیا ہے، کیونکہ اموری جو قوم ہے وہ کہاں پہ آباد تھی؟ میسوپوٹامیہ میں آباد تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑ جو ہے میں نے کس طرح حاصل کیا ہے؟ تلوار اور تیر کمان استعمال کرتے ہوئے وہ پہاڑ، یعنی لڑکے میں نے لیا ہے، تو وہ پہاڑ میرا ہے اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ اس پہاڑ کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ایسا پہاڑ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی پہاڑ جیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت یعقوب نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں اور تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، جس کے ساتھ بھی کیا ٹرکوں سے ہی کام چلایا، سمجھ میں آگے نہیں، چلاکیوں سے کام کیا، لڑکے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو یہی جو ہے وہ ان کا یہودیوں کا کہنا یہ ہے۔ اور اب اصل بات یہ ہے جو ساری اس کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پہاڑ جو ہے وہ جیتا ہے تلوار سے اور ان سے لیا ہے، اب یہاں پہ وہ فرضی کہانیاں کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب خیالی طور پہ کچھ کہہ رہے ہیں، خیالی طور پہ کوئی خیالی ملکیت دے رہے۔ تو حالانکہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس کے یہ عبارت پڑھنے سے ان کی کتاب میں لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی جگہ جنگ کر کے کوئی چیز جیتی تھی، اور وہ چیز کہاں پہ تھی؟ میسوپوٹامیہ میں تھی۔ وہ چیز کہاں پہ تھی؟ میسوپوٹامیہ میں تھی، اموری قوم جہاں پہ آباد تھی وہاں پہ تھی۔ اب انہوں نے تو سارا گھر ہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کنان کا ملک ہے وہ سارا میسوپوٹامیہ میں اٹھا کے لے گئے ہیں۔ فلسطین کا علاقہ ہی سارا انہوں نے جو میسوپوٹامیہ کا علاقہ ہے اس کو کنان بنا دیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ والا پہاڑ تو نظر ہی نہیں آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو جیتنا تھا وہ تو سارا ابا نے جو ہے نا ویسے ہی مل گیا تھا، بغیر لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، وہ تو ہمارے دادا کو ملا تھا، حضرت ابراہیم کو ملا تھا۔ تو حضرت یعقوب نے تو کبھی تلوار وغیرہ اٹھائی نہیں، اور نہ ہی کبھی تیر کمان کا استعمال کیا، اور نہ ہی کوئی جگہ جیت تھی انہوں نے اس کے ساتھ۔ تو در حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جو مسجد اقصیٰ والی جو جگہ ہے، اس جگہ کا جو پہاڑ ہے، یہ جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ممکنہ طور پہ تلوار سے جیتی ہوگی، کیونکہ جو نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے سفر میں گئے تو ان کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ یہ علاقہ آپ کی قوم کو، آپ کی اولاد کو ملے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں پہ اپنے سسرال میں رہ کے آئے ہیں، کئی سالوں تک رہ کے آئے ہیں، تو اس دوران ممکن ہے کہ وہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ کر کے حاصل کی ہو، اور یہ علاقہ صرف کوئی جو بیت مقدس کا جو جگہ ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ جنگ کے ذریعے سے جیتا ہو، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ سارا قبضہ ہی اس علاقے پہ کیا ہے اور دوسرے علاقے کو چھوڑ دیا، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا پتہ نہیں ہے کہ میسوپوٹامیہ میں ہمارے ابا نے کوئی جگہ جیتی تھی۔ تو یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، اس میں اس جگہ پہ یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اور یہ جگہ جو ہے ہمارے جو تفہیم ہے اس کے مطابق یہ جگہ جو کہلانیوں کا علاقہ ہے، اس کو یہ کنان کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پہاڑ جیتا تھا وہ یہ ہے جو کہ جس جگہ پہ بیت المقدس ہے، یہ جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ سے بیت مقدس جو ہے 40 سال بعد بنا۔ تو
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی وہاں پہ پہلی اینٹ جو ہے حضرت ابراہیم نے ہی رکھی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ کیونکہ انسان رہ رہے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ لڑ کے وہ جگہ حاصل کی ہوگی۔ تو یہ ممکنہ صورتحال ہے، ایک طرف یہ دوسروں کی جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو اپنے ابا کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیتیں انہوں نے کتاب میں نقل کی ہیں، تو اس میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت ہمیشہ یہودا میں رہے گی یہاں تک کہ وہ آخری جو اس کا جانشین ہے وہ نہ آ جائے، جہاں تک کہ اس کا جانشین نہ آ جائے، یہودا میں رہے گی یہاں تک کہ اس کا جانشین آ جائے۔ یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ جو جانشین ہوگا وہ یہودا کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، وہ یہودا کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، اس کی جگہ پہ آ کے نشین تو ہوگا، اس کی جگہ جہاں پہ اس کی حکومت ہوگی اس جگہ پہ آ کے اس کا قبضہ تو ہوگا، لیکن وہ یعنی یہودا کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہودا کی اس میں حکومت رہے گی تو مطلب اس کی اولاد میں حکومت رہے گی، جب جانشین آ جائے گا تو اس سے حکومت ختم ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں تدفین کی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے میرے آباء و اجداد کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے ساتھ دفن کرنا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ سلطنت کے مالک تھے تو وہ لے کے گئے۔ اس وقت اس دوران انہوں نے اپنے سارے جن کو دفن کیا ان کی باتیں بتاتے ہیں، تو ان باتوں کو ذکر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے باقی سب کو وہیں پہ دفن کیا جو اپنے رشتہ دار فوت ہوئے، سوائے راخیل کے کہ اس کو میں نے بیت اللحم میں دفن کیا۔ تو بیت اللحم کون سی جگہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ جو بنیامین کا نام ہی بنیامین اس لیے رکھا کیونکہ یمن کی حدود میں وہ علاقہ داخل تھا جس جگہ پہ انتقال ہوا۔ اب بیت اللحم اگر ہم اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ والی بات کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ کا اس میں ذکر کیا تھا نا کہ انہوں نے اپنے والد سسر کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ صرف گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گوشت میں برکت دے۔ تو صرف وہی جگہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ گوشت اور پانی کھانے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، ورنہ باقی جگہوں میں صرف گوشت اور پانی اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو لحم کا خصوصی تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مکہ کے ساتھ۔ تو بیت اللحم جس سے انہوں نے کہا تو یعنی گویا کہ راخیل جو تھی ان کی جو تجہیز و تکفین ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والے قبرستان میں ہوئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ ان کا مدینہ کے اندر جو ہے ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو اب یہ لوگ جا کے جہاں پہ رہنے لگے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ اب سب سے پہلے تو کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں جنوب میں پانی آتا ہے، شمال سے پانی جنوب کی طرف آتا ہے، یعنی اوپر کے پہاڑوں سے نیچے کو پانی آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو زمین ہے اس کی نکاسی جو ہے بحیرہ عرب کے اندر ہے، بحر ہند کے اندر ہے، تو اس طرف پانی آتا ہے۔ مصر کا ہمارے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بالکل الٹ سسٹم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی جو جزیرہ ہے جزیرۃ العرب، اس کے حوالے سے بھی اس کا الٹ سسٹم ہے۔ اب یہاں کا جو ان کی نکاسی ہے جزیرۃ العرب کی نکاسی وہ ساری ادھر سمندر کے اندر ہے، یمن سے جا کے پانی نیچے سمندر میں گرتا ہے، لیکن دریائے نیل کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس طرف سے نکلتا ہے، شمال سے چلتا ہے اور جا کے اس طرف جو یورپ کے سامنے جو سمندر ہے میڈیٹرینین سی جو ہے اس کے اندر جا کے گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب نیل کے اندر یہ والا حصہ جو اس طرف کا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں سعید، اونچا حصہ، اوپر والا حصہ، اور جنوبی حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں لوور نیل یا نیل کا ڈیلٹا، نیچے والا نچلا حصہ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جوشن میں ٹھہرایا تھا۔ کہاں ٹھہرایا تھا؟ جوشن میں ٹھہرایا تھا، اور جوشن جو جگہ ہے وہ لوور مصر کے اندر تھی۔ کہاں تھی؟ لوور مصر میں تھی، یعنی یہ اوپر جو جنوبی علاقہ ہے یہاں پہ بالکل یہاں سے صحرائے سینا سے جب گزر کے آگے جاتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر حضرت کائرو کے پاس، سمجھ لیں آپ، کائرو سے تھوڑا سا اوپر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا تھا۔ لیکن ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی یہ بات کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پہلی بات تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو
فرعون کا جو گھر تھا، فرعون کا جو محل تھا، وہ دریائے نیل کے اوپر تھا. کس کے اوپر تھا؟ دریائے نیل کے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہادی الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے گزر کے جاتے ہیں. دریا جو ہے میرے نیچے سے گزر کے جاتا ہے. اور یہ جو اس کے محلات ملے ہیں، وہ محلات ملے ہیں اس جگہ پہ، نیچے جگہ آ رہی ہے لوکس اس طرح کا کوئی نام ہے، وہاں پہ ملے ہیں جو کہ بالائی اس کا حصہ بنتے ہیں. اور یہ لوگ جو رہ رہے تھے فرعون کے گھر سے بھی جنوب میں رہ رہے تھے. فرعون کے گھر سے بھی کہاں رہ رہے تھے؟ کیوں جنوب میں رہ رہے تھے؟ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں ڈالا تو دریا کا پانی لے کے گیا کدھر؟ فرعون کے گھر میں لے کے گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون، یہ جس طرف سے پانی جا رہا ہے اس طرف یہ رہ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سمندر سے کافی نیچے رہ رہے تھے. تو بہرحال یہ آگے بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. اب یہ ان کا، یہ دیکھیں یہ علاقہ ہے، یہ جو ان کے جو ملے ہیں، یہ رامسیس، یہ رامسیس یہاں پہ اپنے نقشے میں یہیں پہ فٹ کرتے ہیں کہ یہیں پہ رامسیس شہر تھا. حالانکہ جو رامسیس شہر کے جو ملے ہیں، آثار ملے ہیں، وہ اس جگہ پہ ہیں اسون سے نیچے. ابو سمبل جو جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ رامسیس کہلاتا ہے یہ علاقہ. یہ اسون سے نیچے، یہ دیکھیں یہ اوپر رہ گیا، یہ صحرائے سینا جو ہے، پیننسولا آف سینا جو ہے آپ کہہ لیں، یہ والا رہ گیا یہاں سے. یہ یہاں سے بہت نیچے تقریباً، یہ بالکل جہاں سے یہ سوڈان کے ساتھ مل رہا ہے اس جگہ پہ جا کے پڑتا ہے. یہ سوڈان کے بالکل کنارے پہ آ جاتا ہے، جس جگہ پہ جا کے یہ بنی اسرائیلی رہ رہے تھے. یہ دیکھیں یہ ایک اور نقشہ ہے آپ کے سامنے. یہ اسوان ہے، یہ اس کے نیچے لیک نصیر ہے اور اسوان ڈیم ہے. اور لکسر یہ جگہ ہے جہاں پہ مل رہے ہیں، ویلی آف دا کنگز یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ یہاں پہ ملے ہیں فرعونیوں کے جو گھر وغیرہ تھے، وہ یہاں پہ تھے. فرعون کا ایک اور محل ملا ہے صحرائے سینا کے اندر اس جگہ پہ، لیکن وہ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. ایک تو پہلی بات ہے صحرا کے علاقے کے اندر ہے، دوسرے نمبر پہ وہ باقاعدہ یعنی رہنے والا محل نہیں ہے. وہ جنگ کے دوران جاتے ہوئے کہیں آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہوگا، تو اس طرح کا محل ہے. لیکن باقاعدہ جو آرائش والا اور تزئین والا اور اچھی طرح رہنے والی جو جگہ ہے، وہ اسی جگہ پہ واقع ہے. تو گویا کہ یہ جو لکسر میں یہ رہ رہے تھے، تو اس سے پیچھے یہ جہاں پہ اب لیک نصیر ہے، اسون ڈیم ہے، یہ یہاں پہ قدرتی طور پہ پانی زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ڈیم بنایا گیا ہے. اور یہ علاقہ زرخیز رہا ہے، اور اس علاقے میں ہی یہاں پہ بنی اسرائیل کو رکھا گیا ہوگا. بنی اسرائیل کو اوپر رکھنے میں اور یہاں رکھنے میں مسئلہ یہ یہاں پہ پھر ایک یہ انہوں نے ڈنڈی مارتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ اس کا وہ ذکر ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، یعقوب علیہ السلام وغیرہ سارے فوت ہو گئے. تو اس کے بعد کئی سال گزر گئے، 400 سال کا عرصہ گزر گیا. 400 سال بہت بڑا عرصہ ہے. 400 سال ہمارے میں سے اب کسی کی بھی عمر یعنی وہ 50 نہیں ہے، ٹھیک ہے، 50 کے قریب کوئی نہیں ہم. اور اس کے بعد اب 100 سال پہلے کون رہتا تھا یہاں پہ، اور اس سے 200 سال پہلے کون رہتا تھا. 400 سال ایک لمبا عرصہ ہے. تو یعنی یہ جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے سے ان کے نشان ختم ہو گئے، اور جہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں یہاں کے جو ہے یہ ایک طرح سے مقیم ہی ہو گئے ہیں. 400 سال ایک علاقے میں گزار دیے ہیں. تو اب فرعونیوں کو خیال ہوا کہ یہ لوگ جو ہے تعداد میں بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ تعداد میں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب یہ کسی وقت ہم پہ نہ قبضہ کر لیں، تو اس لیے ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے. تو وہ انہوں نے مختلف طرح کی ان کے اوپر سزائیں مسلط کی. ایک تو یہ کہ ان کو شہر بنانے کے اوپر لگا دیا، مزدور بنا لیا. دوسرے نمبر پہ ان کا قتل عام وغیرہ شروع کر دیا. تو اس طرح ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے تاکہ یہ کہیں طاقت میں نہ آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم زمین میں کمزور سمجھے جانے والوں پر احسان کریں اور ہم انہیں امام بنا دیں اور ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہیں ابھارنا چاہیں جہاں سے پستی سے اٹھا کے جو ہے زمین کا مالک بنا دیتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک وہ تھی جو فرعونیوں نے سازش کی تھی، اور ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ عبرانی گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو جب خطرہ ہوا تو تارکول کی ایک جو ہے وہ ٹوکری تھی، اس کے اندر تارکول لگایا تاکہ واٹر پروف ہو جائے، اور اس کے اندر ان کو لٹا کے
دریا کے اندر رکھ دیا. اب دریا کے اندر رکھ دیا تو دریا کا کیونکہ بہاؤ فرعون کے گھر کی طرف تھا تو دریا جو ہے اسے لے گیا. اب یہاں پہ جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی لڑکی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. ہمارے اس میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. فرعون کی بیوی بھی دوسرے فرعون کی بیٹی تھی, سمجھ بات کی نہیں, پہلے فرعون کی بیٹی تھی, دوسرے فرعون کی کیا بن گئی, بیوی بن گئی. تو بہرحال یہ جو ہے واقعہ وہی ہے جو ہم قرآن کریم میں بھی سنتے ہیں. اور پھر فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور پرورش ہونے کے بعد فرعون نے قتل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پہلے دن ایک قبطی کو مار دیا, دوسرے دن وہ اسرائیلی جو فسادی تھا اس کو پکڑنے لگے تو اس نے شور مچا دیا یہی وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے فرار ہونا پڑا اور فرار ہو کے مدین میں تشریف لائے. اب یہ قرآن کریم میں جس جگہ کا نام لیا گیا ان میں سے ایک مدین ہے, لیکن مدین کون سی جگہ ہے یہ بات جو ہے صراحتاً قرآن کریم میں موجود نہیں. البتہ بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جن کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ قومی مدین کہاں آباد تھی, مدین کہاں پہ موجود تھا. اب موجودہ سعودی عرب میں مدین جو کہا گیا ہے وہ ان کی اس کے مطابق جو یہودی بتاتے ہیں اس کے مطابق مدین بتایا گیا ہے. مدین اس جگہ پہ تلاش کیا گیا ہے صحرائے سینا کے ساتھ. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی اردن ختم ہو رہا ہے, اردن سے بالکل نیچے, اور صحرائے سینا اور اس کے درمیان یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے یہ مدین انہوں نے اس کے نکالے ہیں, مدین کے آثار تلاش کیے ہیں اور اسے مدین قرار دیے. آثار یہاں پہ موجود ہیں لیکن اس کو مدین قرار دینا انہوں کی جو وجہ ہے جس وجہ سے مدین قرار دیا ہے وہ وجہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. مدین اس وجہ سے قرار دے رہے ہیں کہ مدین کے بارے میں پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے قرآن کریم سے کہ قوم لوط کی بستیوں کے سامنے کی طرف وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ایک واضح جو ہے امام ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے یہ بستیاں ہیں. ایک طرف جو ہے قوم لوط کی بستیاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے مدین کی بستیاں. تو اسی طرح مدین کے لیے دو طرح کے جو ہے ان کی قوم کی باتیں ذکر ہوئی ہیں. ایک جگہ میں اصحاب ایکا استعمال ہوا ہے, ایک جگہ مدین استعمال ہوا. بعض مفسرین کے نزدیک یہ پورا علاقہ ایک ہی ہے اور بعض کے نزدیک یہ دو علاقے حضرت شعیب علیہ السلام دو علاقوں کی طرف بھیجے گئے تھے. اب دونوں میں جو ہے دونوں کے لیے عذاب بھی الگ تھا. تو بہرحال جو ابھی تک سعودی عرب نے جو تحقیق کی ہے, سعودی عرب نے جس جگہ کو قرار دیا ہے یہ جگہ یہاں پہ موجود ہے صحرائے سینا کے پاس, یہ اس کو مدین قرار دیا. البتہ یہ جو نشانات ہیں یہ وہی جگہ ہے جو تبوک کے پاس علاقہ ہے اور جس کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ گزرے تھے. اور مدائن صالح بنیادی طور پہ یہ جو جگہ ہے, یہ جو بستیاں ہیں یہ مدائن صالح کی بستیاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے یہ یعنی واحد جگہ ہے. یہ تھوڑا سا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزر ہوا وہ اس سے تھوڑا سا مشرق کی طرف تھا علاقہ جہاں سے آپ گزرے ہیں, اور وہ مدائن صالح کی بستیاں ان کو قرار دیا. پتھروں کو جو ہے وہ کاٹ کے پہاڑ بنایا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کے مطابق ہے. اب یہ جو یہ ان کا جو نقشہ ہے عیسائیوں یہ یہودیوں کا جو نقشہ بناتے ہیں کتاب مقدس کا, اس میں انہوں نے یہ ساری یہ وادی جو ہے نا صحرائے سینا میں بھر دیے. دیکھیں یہ صحرائے سینا, یہ کہنا ہے سارا مصر یہیں پہ یہ تھر کے اندر رہتا تھا. وہ دریا نیل کے پاس جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا بیچاروں نے. یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا نیل آ رہا ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل ریگستانی علاقہ ہے. ٹھیک ہے, صحرائے سینا, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مصر جو تھا یہیں پہ آباد تھا, یہیں کہیں پہ یہ اوپر والے حصے میں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. بنی اسرائیل جو ٹھہرے ہوئے تھے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ جگہ جاسان لکھا ہوا ہے, جشن جو ہے, اور یہ اس کے ساتھ رامسیس یہیں پہ تھا اوپر جہاں سے یہ دریا نیل تقسیم ہو رہا ہے. دریا نیل کا لوور نیل کا جو ڈیلٹا ہے یہاں پہ رہ رہے تھے. اور یہ جو مدین جو ہے یہ اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ مدین آباد تھا. اب ان کے اس پہ سوال ہوتا ہے. پہلی بات, باقی بات تو ہم بعد میں کریں گے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر مدین یہاں پہ رہ رہے تھے اور اسماعیلی بھی پہلے بتایا کہ یہیں پہ رہ رہے تھے, نجو میں رہ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ اریحا یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ رہ رہے تھے, فیملی رہ رہی تھی ان کے مطابق. تو اب اگر مدین اس جگہ پہ ہے, مصر تو یہ رہا, تو یہ یہاں سے یہ رستہ سیدھا مصر کو جا رہا ہے. یہاں سے مصر کو جائیں گے یا اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس کی طرف جائیں گے؟ تو وہ تو یعقوب علیہ السلام کے رستے اس میں رستے میں ہی نہیں پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ نقشہ سیدھا کرتے ہیں تو وہ دوسرے لحاظ سے, دوسری واقعے کے لحاظ سے آپ اس نقشے کو دیکھیں گے تو اس میں یہ پھنس جائیں گے, کیونکہ ان کا مقصد حقیقت تک پہنچنا یا پہنچانا ہے ہی نہیں. ان کا مقصد صرف اپنا الو سیدھا رکھنا. تو یہاں پہ اگر یہ جگہ مدین ہے تو کل ہم نے پڑھا نا کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ کیا تھے, مدینی اور اسماعیلی تھے ان کے مطابق. اب مدینی اسماعیلی اس جگہ پہ رہ رہے ہیں, یہاں سے ان کو اوپر جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی, وہ کیوں گیا اوپر؟ تو مطلب یہ کہ یہاں پہ نقشے میں یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھگی کر رہے ہیں. سمجھ بات کی. تو اب یہ ایک اور اب جو موجودہ اسرائیل کا نقشہ ہے, اب اس میں دیکھیں یہ عقبہ کی جگہ, یہ عقبہ سے نیچے, عقبہ یہ جگہ ہے عقبہ, ٹھیک ہے, یہاں سے جہاں پہ اردن کی حدود ختم ہو رہی ہے, عقبہ سے نیچے یہ کہتے ہیں مدین تھا, ٹھیک ہے. اب یہ عقبہ ہے, عقبہ سے نیچے مدین ہے, تو یہاں مدین سے انہوں نے اب یہاں سے ہو کے یہ والا راستہ سیدھا جا رہا ہے مصر کو, تو یہ بجائے یہاں سے جانے کی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے, یہاں پہ ہبرون میں آئے اور پھر نیچے آ کے, حالانکہ خود ہبرون سے جب حضرت ابراہیم گئے ہیں تو وہ پہلے نجب میں گئے اور نجب میں جا کے اسرائیل گئے ان کے مطابق. تو اگر ان کی ایک بات تو اب ان کو غلط ماننی پڑے گی, یا تو یہ ہے کہ ہبرون وہاں پہ نہیں ہے یا مدین یہاں پہ نہیں. سمجھ بات کی نہیں؟ تو کیونکہ ان کی بات سیٹ نہیں ہو رہی. اب میری جو اس کے مطابق جو میں نے مطالعہ کیا ہے اتنے اس سے, تو کیونکہ مدین کے جو لوگ تھے وہ یہ سارا عمان اور حضرموت کا علاقہ, یہ یہاں تک کا علاقہ جو ہے یہ سارا کا سارا مدین ہے. اور مدین بنیادی طور پہ بنی اسرائیل سے مشرق میں اور جنوب کے علاقے میں رہ رہے تھے, مشرق اور جنوب کے علاقے میں رہ رہے تھے. یہ مدینہ میں رہ رہے تھے اور مدین یہ جگہ ہے, یہاں سے مدینی لوگ آئے تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات بالکل سامنے ہے کہ یہاں سے گزر کے وہ جائیں گے اور جا کے سیدھا مصر میں جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کنفرم ہے. تو دوسری بات, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لائے ہیں تو اب یہ جو جگہ بتا رہے ہیں مدین کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ تھا, مصر سے نکل کے فوراً یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام جس اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ تم اس سے بہت دور نکل آئے ہو, یہ اتنا دور علاقہ ہے نہیں, یہ مصر سے اتنا دور علاقہ ہے نہیں. اس کے برعکس جو ہے یہ اگر مدین کا جو اصل علاقہ ہے, اب وہ علاقہ یعنی یہ والا علاقہ ہے عمان کا, اور حضرموت کا علاقہ مدین کا علاقہ ہے. یہاں پہ جو ہے اور ان کی حکومت کسی زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ سے آئے تھے اس وقت ان کی حکومت مدینہ تک پہنچ گئی تھی. تو مدین بنیادی طور پہ اس وقت مدینہ تھا, مدینہ کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ مقیم تھے. اس پورے علاقے میں سے کسی بھی جگہ پہ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن جو مدین کے جو ان کی کتاب کے مطابق جو نشانیاں جو ثابت ہوتی ہیں وہ مدینہ سے لے کر اور عمان تک کا علاقہ, یہ سارا کا سارا قوم مدین یہاں پہ رہ رہی تھی, اور یہاں پہ اناکیم رہ رہے تھے, اور یہاں پہ 2-3 قومیں آباد تھیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کے پاس آ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. تو اس کے بعد وہی حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ مذکور ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو قرآن کریم میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں وہ بالکل برحق ہیں. تو قرآن کریم میں اسے 7 سال یا 8 سال کی مدت قرار دیا گیا کہ جو مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اہلیہ کے لیے وہ یہاں پہ ان کی خدمت کریں گے. اور فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا, جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر لی تو اس وقت وہ جا رہے تھے, رستے میں انہوں نے جو ہے ان کے اوپر وحی ہے. ہماری جو قرآن کریم جو بتا رہا ہے وہ بالکل واضح انداز میں یہ بات بتا رہا ہے, لیکن ان کے ہاں صورتحال کچھ اور ہے, کیونکہ یہ مدین یہ بتا رہے ہیں اس جگہ پہ, یہ بتا رہے ہیں مدین یہاں پہ, اور یہاں سے جو ہے وہ بکریاں چرانے کہاں جاتے تھے, روز سینا میں جاتے تھے, صحرائے سینا میں جاتے تھے. اور یہاں پہ حورب پہاڑ جو ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی آئی. اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کا سسر, ان کے لیے ایک دفعہ نام راوائیل ہے, دوسری دفعہ یترو کا لفظ استعمال ہوا ہے, بظاہر ایک نام ہے ایک لقب ہے. تو مدین کا کاہن تھا, موسیٰ یترو کی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا تھا. ایک دن موسیٰ بھیڑوں کو ریگستان کے مغربی جانب لے گیا, ریگستان کے مغربی جانب, وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں سینا کے علاقے میں. اور حورب نام کے پہاڑ کو گیا جو خدا کا پہاڑ تھا, جو خداوند کا فرشتہ موسیٰ پر آگ کے شعلہ کی طرح ایک جھاڑی میں ظاہر ہوا. جھاڑی جل رہی تھی لیکن وہ جل کر بھسم نہیں ہو رہی تھی, اس لیے موسیٰ نے فرمایا کہ جھاڑی کے قریب جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ بغیر راکھ ہوئے کوئی جھاڑی کیسے جل سکتی ہے. تو یہاں پہ جوتا اتارنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. تو ان کے ہاں حورب پہاڑ اور طور پہاڑ, اب یہ ان کے ہاں 2 لفظ آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پہاڑ الوہیم کا پہاڑ
جو ہے 3 لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ سارے نام اسی کے ہیں. بنیادی طور پہ یہ وہی پہاڑ ہے جو صحرائے سینا کے اندر واقع ہے، جس کو کوہ طور کہتے ہیں، اسی کو یہ حورب پہاڑ کہتے ہیں. اور یہ ان کے ہاں اب اس میں مختلف جو ہے اقوال ہیں. بعض کا خیال یہ ہے کہ جو ہے اس کے اوپر 2 چوٹیاں، ایک چوٹی جو ہے وہ اس کا نام حورب ہے، دوسری چوٹی کا نام طور ہے. اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ اس میں اصل میں یہ 2 طرفیں ہیں. ایک سائڈ سے اگر یعنی اس طرف سے جاتے ہیں تو یہ حورب پہاڑ ہے مدین کی طرف سے، اور اس طرف سے مصر کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اگر جائیں گے تو یہ حورب ہے، اور ادھر سے پھر ان کے علاقے کی طرف سے آئیں گے تو یہ طور پہاڑ ہے. تو یہ بہرحال اس طرح تطبیق کرتے ہیں. تو اب ان کا کہنے کے مطابق پہلے وحی آئی، اس کے بعد انہوں نے بکریاں چھوڑی، پھر جانے کا ارادہ کیا. لیکن قرآن کریم جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جانے کا ارادہ کر لیا تھا. وحی آتی یا نہ آتی، وہ اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے تھے، رستے میں وحی آ گئی. تو وحی آنے کے بعد بچوں کو واپس چھوڑ گئے ہوں گے اور خود جو ہے وہاں پہ اس کے لیے چلے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اس میں ایک تو وہی لاٹھی کا ذکر ہے، اور دوسرا جو ہاتھ باہر نکالتے تھے تو نکال کے اس کے لیے یہاں پہ لفظ ہے کہ اس کے جلد میں بیماری ہو گئی تھی. قرآن کریم صاف الفاظ میں کہتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بیماری ہو جاتی تھی، بیماری سے ڈراتے تھے. موسیٰ جو ہے وہ ایسے کر کے وہ ایسے ڈراتے تھے، لوگ جو ہے نا اس سے ڈرتے تھے کہ برس ہو جاتی ہے، تو برس والے آدمی کے پاس جائیں گے، اس لیے وہ ڈر کے بھاگتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا تخرج بیضاء من غیر سوء وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ. تو روگ تو اللہ نے اس کا رکھا تھا، روگ ان پہ تھا، لیکن یہ بیماری نہیں تھی. اور یہ سمجھتے تھے ان کو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی اسپیشل طاقت موجود ہے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ سے ڈرتے تھے. تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں سے واپس دوبارہ پھر وہ مصر میں چلے گئے اور فرعون سے ملاقات کی. تو جو واقعات قرآن کریم کے مطابق ہیں قریب ہیں، ان کی ہم بات کی بجائے ہم جو ہے وہ زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں کا جغرافیہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جغرافیہ میں انہوں نے کس طرح ڈنڈی ماری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے اللہ توفیق عطا